بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بھائی کتاب ہے. وعلی آلہ الذین قاموا بنصرت الدین القویم. پیچھے گزر گیا والصلاۃ علی من اختص یا علی من اختص بالخلق العظیم، اسی پر عطف ہے. وعلی آلہ الذین قاموا، اور درود نازل ہو آپ کے آل پر، وہ آل الذین کے جو قاموا کڑے ہو گئے بنصرت الدین القویم، مضبوط مستحکم اور سیدھے دین کی مدد کے لیے کڑے ہو گئے. شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن عطف ہے ما قبل متن پر. وعلی آلہ، درود آپ کے آل پر ہو. آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد ایک آل اصل میں کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں اہل تھا، بعض کہتے ہیں آل اصل میں کیا تھا؟ اہل تھا. پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ہم آل کی تصغیر بناتے ہیں تو وہ اوہیل آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ اوہیل. اور قاعدہ یہ ہے، نحوی قاعدہ ہے کہ تصغیر اشیاء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے. تصغیر اور جمع، تصغیر اور جمع اشیاء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے. لہذا جب ہم نے آل کی تصغیر نکالی تو اوہیل آئی. معلوم ہوا یہ آل اصل میں اہل تھا. ہا کو خلاف قیاس حمزے سے بدلا اور پھر آمنے والے قاعدے سے حمزے کو الف سے بدل دیا تو اہلن سے آل ہو گیا. ایک قول یہ. دوسرا قول یہ کہ آل اصل میں اولن تھا، وہ متحرک ما قبل مفتوح ہے، وہ کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ آل ہو گیا. آل سے مراد کیا ہے؟ تو تین قول شارح نے ذکر کیے اور تیسرے قول کو انسب قرار دیا، زیادہ موضوع قرار دیا. پہلا قول شارح نے ذکر کیا کہ آل سے مراد آپ کے گھر والے ہیں، اور گھر والوں سے مراد ازواج النبی. آل سے مراد آپ کے گھر والے ہیں، اہل بیت یعنی ازواج النبی مراد ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ آل سے مراد آپ کی اولاد ہیں. آپ کی اولاد. تیسرا قول یہ کہ ہر متقی مومن مراد ہے. کل مؤمن تقی، ہر متقی مومن مراد ہے. شارح کہتے ہیں یہ قول زیادہ انسب ہے، موضوع ہے، مناسب ہے. یہ قول زیادہ مناسب ہے. معلوم ہو پہلے دونوں قول بھی مناسب ہے، اور انسب اس میں تبدیل لے آئے. جیسے اصح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے دو بھی صحیح ہے لیکن یہ ان میں زیادہ صحیح ہے، تو اس کو انسب قرار دیا، زیادہ مناسب قرار دیا. معلوم ہو پہلے دونوں بھی کیا ہے؟ وہ بھی مناسب ہے، لیکن محشی اس پر راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پہلے دونوں مناسب نہیں ہو سکتے، پہلے دونوں مناسب اس لیے یہاں شارح کو انسب کہنا درست نہیں تھا. یہاں شارح کو انسب کہنا درست نہیں تھا، بلکہ شارح کو چاہیے تھا کہ مناسب کہتے. کیا کہتے؟ مناسب کہتے، تاکہ پہلے دونوں قول درست نہ ہو، مناسب نہ ہو. وجہ شارح نے وجہ بیان کی ہے. شارح نے اس کو جو انسب قرار دیا، شارح نے خود وجہ بیان کی. وجہ یہ ہے کہ یہ محل درود و سلام ہے، اور محل درود و سلام میں جیسے صلات آپ پر ہوتی ہے، آپ کے اہل بیت پر ہوتی ہے، اصحاب نبی پر بھی ہوتی ہے. اور یہاں ماتن نے اصحاب نبی پر صلاۃ و سلام پیش نہیں کی، صلاۃ و سلام عرض نہیں کی. یہاں صرف دیکھو متن میں ماتن نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجا، درود بھیجا، اور آپ کے آل پر بھیجا. صحابہ کے ذکر سے خاموش ہو گئے. تو ماتن پر تشیع کی وہم پیدا ہو گئی
تشیع کی شیعیت کا وہم پیدا ہو گیا ماتن پر کہ محل درود و سلام میں تو صحابہ کا ذکر ضروری ہے، اور یہاں پر مصنف نے صحابہ کا ذکر کیا نہیں، آل پر درود بھیجا، تو پھر ہم آل کو عام بنانا مناسب ہے۔ اگر صرف اہل بیت کے ساتھ خاص کریں گے تو توہم للتشیع ہوگا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے مصنف سے اس تشیع کے وہم کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آل کے لفظ میں عموم پیدا کر دیں، اور عموم تب ہوگا جب کل مؤمن تقی مراد لے لیں۔ کل مؤمن تقی، ہر متقی مومن مراد ہے، ہر مومن متقی، یہ مناسب ہے۔ ماتن نے انسب قرار دیا، اس کا مطلب پہلے اگر یہ نہ لے اور پہلے دونوں کو لے لے تب بھی ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک ہے، ورنہ مصنف پر شبہ پیدا ہوگا کہ کہیں وہ شیعہ تو نہیں ہے، کہیں وہ شیعہ تو نہیں ہے۔ اس لیے مصنف سے تشیع کے وہم دور کرنے کے لیے اس تیسرے قول کو جو شارح نے انسب قرار دیا، شارح کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں انسب نہیں بولنا چاہیے تھا، مناسب بولنا چاہیے تھا، تاکہ پہلے دونوں قول زیادہ وہ مناسب نہیں، یہ تیسرا مناسب ہے۔ وہ آگے سمجھ میں؟ بعض حضرات کہتے ہیں چوتھا قول تو نے ذکر نہیں کیا ہم پر شاعر نے، لیکن چوتھا قول بھی ہے کہ آل سے مراد آپ کے وہ اولاد ہیں، وہ آپ کے خاندان والے ہیں جن کو صدقہ دینا جس پر حرام ہے، صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ ان کو دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آل سے مراد وہ ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ بنو ہاشم، آل علی، آل عقیل، آل حارث اور بنو آل عباس، آل عباس اور بنو مطلب ہیں، غالباً بنو مطلب بھی اس میں داخل ہیں۔ آگے یہ بحث آ جائے گی۔ جی آل حارث، آل حارث ہے، آل حارث بن عبد المطلب، ان کو صدقہ واجبہ دینا حرام ہے، اس لیے آل سے مراد یہ لوگ ہیں۔ بہرحال یہ چار اقوال گزر گئے، شارح نے تین قول ذکر کر کے تیسرے کو انسب زیادہ موضوع قرار دیا۔ وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، الدین، شارح نے دین کی تعریف کی ہے۔ شارح کہتے ہیں دین کہتے ہیں وہ وضع الہی، وہ وضع، وضع یضع سے ہے، وہ وضع الہی، وضع بمعنی موضوع کے ہے، اے امر موضوع الہی، وہ ایک ایسی خدائی، الہی اور خدائی چیز ہے جس کو وضع کیا گیا ہے، سائق، جو حکاتی ہے، لذوی العقول، عقل والوں کو، جو حکاتی ہے عقل والوں کو، باختیارہم المحمودہ، عقل والوں کو یہ حکاتی ہے ان کے اچھے چیزوں کے، پسندیدہ چیزوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ عقل والوں کو حکا کر لے جاتی ہے، الی الخیر بالذات، خیر بالذات کی طرف۔ شارح نے تعریف لکھی ہے بھائی، سب کچھ شارح نور انوار نے لکھی ہے۔ وضع الہی، یہ ایک ایسی خدائی دستور ہے، ایسی خدائی امر ہے، سائق لذوی العقول، جو عقل والوں کو حکا کر لے جاتی ہے۔ کیوں لے جاتی ہے؟ باختیارہم المحمود، محمودہ اور محمودی دونوں اعراب پڑے گئے، ان کے اچھائی کے اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو حکا کر لے جاتے ہیں الی الخیر بالذات، خیر بالذات کی طرف۔ اور خیر بالذات سے مراد رضوان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور رؤیت باری تعالی، یا اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے، رؤیت ہے۔
باختیارہم المحمودہ، اگر منصوب پڑھیں گے محمودہ تو اختیار مصدر کا مفعول لہو بن جائے گا، ان کے پسندیدہ، ان کے اچھائی اور پسندیدگی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ قابل تعریف اوصاف اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر بے اختیارہم المحمود مجرور پڑھیں گے تو پھر یہ صفت بن جائے گی اختیار مصدر کی، ان کے قابل تعریف اختیار کی وجہ سے۔ یہ ہے دین، تعریف یہ دین کی ہے شارح نے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کی جو تعریف ہے دین کی، یہ شامل ہے عقائد کو بھی اعمال، ظاہر بات ہے دین میں عقائد بھی ہے اور اعمال بھی ہے، تو یہ عقائد کو بھی شامل ہے اور اعمال کو بھی شامل ہے، اور اس دین کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے، اس دین کا اطلاق ہر دین پر کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام ہی ایک ایسا دین ہے کہ جو مخصوص ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاید ماتن نے جو اس کو موصوف کر دیا دین کو قویم کی صفت کے ساتھ، وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، یہ جو قویم کی صفت کے ساتھ اس کو موصوف کر دیا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دین اسلام ہی موصوف ہے استقامت کے ساتھ، تو اس دین سے مراد دین اسلام ہی ہے، اس لیے کہ دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو استقامت کے وصف کے ساتھ کیا ہے، موصوف ہے۔ آگے وہی بات ہے جو ہم ابتدائی کتاب میں مقدمے میں بتا چکے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اصول فقہ میں یہ کتاب ہے تو ضروری ہے کہ اس کی حد اضافی اور حد لقبی معلوم ہو، اصول فقہ کی تعریف اضافی اور لقبی معلوم ہو، موضوع غرض و غایت معلوم ہو، لیکن شارح کہتے ہیں ماتن نے اصول فقہ کی تعریف ذکر نہیں کی، نہ حد لقبی ذکر کی، نہ حد اضافی ذکر کی۔ جب ماتن نے نہیں کی تو ہم نے بھی اس بحث کو اسی طریقے پر لپیٹ دیا، جیسے ماتن نے لپیٹا ہم نے بھی کیا کر دیا، لپیٹ دیا۔ اس نے نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کی، اس لیے شارح نے اس کے حد اضافی اور حد لقبی کو ذکر نہیں کیا، اور البتہ یہ کہا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے جو موضوع ہے یہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں، ادلہ اور احکام دونوں ہے، نہ صرف ادلہ ہے اور نہ ہی صرف احکام ہے، جیسے کہ ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہونے کے بعض قائل ہیں، بلکہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ بس فرق یہی ہے، فرق ذاتی نہیں اعتباری فرق ہے کہ ادلہ اس اصول فقہ کا موضوع ہے من حیث مثبت کے اعتبار حیثیت سے ہے، الادلۃ من حیث المثبت، اور احکامات اس اصول اور فن کی موضوع ہے من حیث المثبت، من حیث المثبت۔ ادلہ ثابت کرتے ہیں احکامات کو، اور احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے ادلہ سے۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے ادلہ کے بحث کو ابتدائی کتاب میں صدر کتاب میں ذکر کیا، اور جب ادلہ کے بحث سے فارغ ہو گئے تو پھر احکامات کو آخری کتاب میں ذکر کیا، دونوں کو موضوع کو دونوں کو ذکر کیا ہے، ادلہ کو صدر کتاب میں اور احکامات کو آخری کتاب میں۔ اس لیے ماتن نے کہا اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، یہ جان لو کہ شرع کے اصول تین ہے، شریعت کے اصول تین ہے۔ ماتن کا متن اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، ماتن کے متن پر اعتراض ہے۔ اصول بروزن قعود،
اصول بروزن جلوس مصدر ہے، اصول بروزن قعود، کیونکہ قعود مصدر ہے، جلوس مصدر ہے، تو اصول اس کے وزن پر ہے، لہذا یہ مفرد ہے، یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اور آگے ثلاثتن جمع آ گیا، ثلاثتن کیا ہے؟ تو مبتدا واحد ہو گیا اور خبر کیا ہو گئی؟ جمع، مبتدا اور خبر میں مطابقت نہ رہی۔ اعلم ان اصول الشرع، اصول الشرع یہ مضاف الیہ مل کر ان کا اسم ہے، مبتدا ہے ان کا اسم، اور ثلاثتن یہ ان کی خبر ہے، اور ان کا جو خبر ہے وہ ان کا اسم پر محمول ہوتا ہے، مبتدا اور خبر کی طرح ان میں مطابقت ضروری ہے، اور یہاں افراد اور تثنیہ جمع میں ان میں مطابقت نہ رہی، اس لیے کہ اصول بروزن قعود مصدر کے اور جلوس مصدر کے وہی مفرد ہے اور ثلاثتن جمع ہے، مطابقت نہ رہی۔ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اصول یہ مذکر ہے اور وہ ثلاثتن مؤنث ہے، تو تذکیر و تانیث میں بھی مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ یہ دو اشکال ہے ماتن کے اس متن پر۔ شارح نے اس کا جواب ذکر کیا، شارح نے اصول کا معنی وضاحت کر دی کہ اصول، یہ جو اصول ہے یہ جمع ہے، جمع و اصل، یہ بروزن جلوس اور قعود مصدر کے نہیں، بلکہ یہ اصول جمع و اصل، اصل کی جمع ہے، جیسے کہ فروع جمع ہے کس کی؟ فرع کی، اسی طرح یہ اصول بھی جمع ہے اصل کی، لہذا بروزن قعود اور جلوس مصدر کے نہیں ہے، جب اس کے مصدر کے وزن پر نہیں ہے بلکہ فروع کی طرح ہے، جمع و اصل ہے، جمع ہے، جب جمع ہے تو خبر بھی جمع اور مبتدا بھی جمع، اس لیے وہ عدم مطابقت والا اعتراض درست نہیں۔ رہا مبتدا کا مذکر ہونا، خبر کا مؤنث ہونا، تو وہ عدد اور معدود کے قاعدے کے تقاضے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ثلاثتن یہ عدد ہے اور اصول یہ معدود ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کے مخالف ہوا کرتا ہے، اس لیے یہاں پر جس خبر ثلاثتن لائی ہے یہ عدد اور معدود کے قاعدے کے مطابقت میں لائی ہے، اس لیے یہ بھی قاعدے کے خلاف نہیں۔ شارح کہتے ہیں ہم دیکھو پہلے اصول کی 5 معنی پڑھ چکے ہیں، کون کون سے؟ بنیاد، نمبر 2 راجح، نمبر 3 قاعدہ، نمبر 4 دلیل، نمبر 5 استصحاب۔ شارح کہتے ہیں یہاں پر اعلم ان اصول الشرع، اصول جمع اصل کی ہے، بمعنی ادلہ ہے، بمعنی ادلہ، تو یہاں اصل کا معنی دلیل ہے اور معنی نہیں ہے، اصل بمعنی دلیل ہے، جب اصل بمعنی دلیل ہے تو پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ اعلم ان ادلۃ الشرع ثلاثۃ، اعلم ان ادلۃ الشرع ثلاثۃ۔ لفظ شرع پر اعتراض ہے، لفظ شرع لغت میں آتا ہے اظہار، اظہر یظہر، اظہار ظاہر کرنا، اسی معنی میں قرآن میں بھی استعمال ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شرع لکم ای اظہر لکم، جب لغت میں شرع بمعنی اظہر کے ہے تو پھر یہاں اعلم ان اصول الشرع، شرع بمعنی اظہار اور اصول بمعنی ادلہ، تو عبارت کیا ہو جائے گی؟ اعلم ان ادلۃ الاظہار ثلاثۃ، یہ عبارت بن جائے گی نا، جب اصول بمعنی ادلہ ہے اور شرع بمعنی اظہار ہے تو پھر عبارت بن جائے گی اعلم ان ادلۃ الاظہار ثلاثۃ، اظہار کے دلائل 3 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول و اجماع الامہ، تو یہ تینوں جو دلائل ہے یہ اظہار کے ہیں یا احکام کے ہیں؟ ہاں بھائی بتاؤ، یہ جو 3 دلائل ہے احکامات ثابت کرنے کے لیے ہے یا اظہار کے دلائل ہے؟
احکامات کے اس بات کے لیے نا، تو اظہار العدلۃ الاظہار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ اس کا جواب شارح نے کہا کہ یہاں جو الشرع مصدر ہے یہ معنی مصدری میں نہیں، بلکہ یہ بمعنی اس میں فاعل کے ہے یا بمعنی اس میں مفعول کے ہے۔ یہ الشرع مصدر اپنے معنی مصدری پر نہیں، بلکہ یا بمعنی اس میں فاعل کے ہے یا بمعنی اس میں مفعول کے۔ اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیں گے تو پھر بن جائے گا اعلم ان ادلۃ الشارع، ادلۃ الشارع، اور شارع سے مراد آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اور شارع پر الشارع پر جو الف لام داخل ہے یہ عہد خارجی ہے، اس سے مراد آپ علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ اب مطلب ہو جائے گا کہ ادلۃ الشارع یعنی جن دلائل کو آپ علیہ السلام نے دلائل بنایا ہے، دلیلیں مقرر کی ہے احکامات کے لیے، وہ 3 ہیں۔ اب عبارت ٹھیک ہو جائے گی، عبارت کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی، شرع بمعنی شارع ہو جائے گا کہ جن دلائل کو آپ علیہ السلام نے احکامات کے لیے دلائل بنائے ہیں وہ 3 ہیں۔ تو الشارع پر الف لام پھر کس کے لیے ہوگا؟ عہد خارجی ہوگا، اور مراد آپ علیہ السلام کی ذات ہوگی۔ یا شرع مصدر بمعنی مشروع کے ہے، اس میں مفعول کے، پھر معنی ہو جائے گا اعلم ان ادلۃ المشروع ای الاحکام المشروع، پھر الف لام جنس کے لیے ہوگا۔ الف لام کس کے لیے ہوگا؟ جنس کے لیے ہوگا۔ اگر شرع مصدر ہم شارع کے معنی میں لیں گے تب بھی بات ٹھیک ہو جائے گی، اگر اس میں مفعول مشروع کے معنی میں لیں گے پھر الف لام جنس کے لیے ہوگا، اور پھر مطلب ہو جائے گا اعلم ان ادلۃ الاحکام المشروعۃ ثلاثۃ، پھر بھی بات ٹھیک ہو جائے گی۔ شارع نے ایک تیسرا قول ذکر کیا اور اسی کو زیادہ صحیح اولا قرار دیا۔ شارع کہتے ہیں اولا یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں شرع مصدر نہ ہو بلکہ اس میں جامد ہو بمعنی دین۔ اولا یہ ہے کہ یہاں شرع بمعنی مصدر کے نہ ہو بلکہ اس میں جامد ہو، مصدر نہیں ہے، جامد ہے بمعنی دین کے ہے۔ جب دین کے معنی میں ہے تو عبارت ہو جائے گی اعلم ان ادلۃ الدین ثلاثۃ، ادلۃ الدین ثلاثۃ۔ اگر ہم شرع بمعنی دین کے لے لیں جامد کے تو ہمیں پیچھے تعویل کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کوئی حاجت نہیں پڑتی ہم شرع مصدر کو شارع کے معنی میں لیں یا مشروع کے معنی میں لیں، اس کی حاجت نہیں رہتی۔ شارع نے کہا، ماتن نے لفظ استعمال کیا اعلم ان ادلۃ اصول الشرع، کہا اصول الفقہ نہ کہا، اعلم ان اصول الفقہ ثلاثۃ نہ کہا بلکہ اصول الشرع کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اصول الفقہ کہتے تو پھر یہ دلائل صرف فقہ کے ساتھ خاص ہوتے، عقائد نکل جاتے، حالانکہ جیسے یہ 3 دلائل فقہ کے دلائل ہے اسی طرح عقائد کے بھی دلائل ہیں، یعنی پھر یہ دلائل خاص ہو جاتے فقہ کے ساتھ، یہ دلائل خاص ہو جاتے فقہ کے ساتھ، اس لیے کہ اصول الشرع اصول الدین، تو اگر وہاں اس دین کی جگہ اصول الفقہ ہوتا تو اضافت ہوتی فقہ کی طرف، اضافت تخصیص پر دلالت کرتی ہے، اس لیے پھر یہ دلائل فقہ کے ساتھ خاص ہوتے، حالانکہ یہ دلائل فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جیسے یہ دلائل فقہ کے دلائل ہے اسی طرح علم عقائد کے، علم کلام کے بھی کیا ہے؟ دلائل ہے۔ لیکن یہ قول جو ہے نا شارع کا، یہ قول کہ ماتن نے فقہ نہ کہا شرع کہا، یہ قول متاخرین کے نزدیک ہے، ان کے قول پر ہے، اس لیے کہ متاخرین کے نزدیک فقہ صرف اعمال اور احکام فروعیہ کا نام ہے، ان میں عقائد داخل نہیں، جبکہ متقدمین کے ہاں فقہ عام تھی، عقائد کو بھی شامل تھی اور احکامات کو بھی شامل تھی، اعمال کو بھی شامل تھی، اس لیے متقدمین کے نزدیک فقہ میں عقائد اور اعمال احکام دونوں شامل تھے، احکام فروعیہ اور اصلیہ اعتقادیہ دونوں اس میں داخل تھے۔ یہی وجہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ میں کتاب لکھی ہے الفقہ الاکبر کے نام سے،
اور وہ عقائد میں ہے فقہ نام، اور اس میں کیا ہے عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ معلومہ متقدمین کے ہاں فقہ عام تھی، عقائد اور اعمال دونوں کو شامل تھی۔ متاخرین کے نزدیک پھر فقہ خاص ہو گئی، اعمال احکام فروعیہ کے ساتھ خاص ہو گئی، اور احکام اصولیہ عقائد اعتقادیہ ان سے نکل گئے۔ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، شریعت کے اصول تین ہیں: الکتاب والسنت واجماع الامہ، الکتاب والسنت واجماع الامہ۔ کتاب سے کتنا کتاب مراد ہے؟ شاشی میں آپ پڑھ چکے ہو۔ کتنے کتاب سے، کتاب اللہ کی کتنے کتاب اللہ سے احکامات ثابت ہوتے ہیں؟ جی